ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا میری بات توجہ سے سننا، اور یہ اصول میاں بیوی بنا لیں، جب خامد بول رہا ہو تو بیوی سنے، جب بیوی بول رہی ہو تو خامد سنے، درمیان میں ایک دوسرے کی بات کاٹنا یہ تو جاہلوں کا شیوا ہوتا ہے، یہ تو بے وقوفوں کی نشانی ہوتی ہے، اور عام طور پر آج یہی ہوتا ہے، خامد نے بات شروع کی، بیوی نے بات کاٹ کے اپنی شروع کی، خامد نے پھر اپنی دلیل دی، چنانچہ ایک دوسرے کی سننے کی بجائے دونوں اپنی اپنی سنا رہے ہوتے ہیں، سن کوئی بھی نہیں رہا ہوتا، اور یہی گھروں کی جو ہے وہ بربادیوں کی وجہ بن جاتی ہے۔ جیسے کسی نے ایک عجیب بات کہی تھی کہ جب میری شادی ہوئی شروع میں بولتا تھا، میری بیوی سنتی تھی، جب میری شادی ہوئی شروع میں بولتا تھا، میری بیوی سنتی تھی، پھر جب اولاد کافی ہو گئی وقت آیا کہ جب بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اور پھر جب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ تو بات ایسی بن جاتی ہے کہ کئی مرتبہ میاں بیوی دونوں بول رہے ہوتے ہیں، اولادیں سن رہی ہوتی ہیں، یہ قریب کے پڑوسی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غلطی بھی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، تحمل مزاجی سے دوسرے کی بات ناپسندیدہ صحیح انسان اپنے نفس پہ اعتماد نہ کرے، کبھی بھی نہ سوچیں کہ جی بس میں نے اس کے ساتھ میل جول چھوڑ دیا ہے، بس کبھی ایسے ہی سلام دعا ہو جاتی ہے۔ نہ، جب کسی لڑکی کو دیکھا کہ وہ دین کے راستے پہ نہیں برائی کی طرف کھینچتی ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیں، اپنے نفس پہ اعتماد نہ کریں کہ میں تو صرف سلام کرتی ہوں، آج سلام کریں گی، کل کرام کریں گی، پرسوں اس جیسے کام کریں گی۔ تو اس لیے اپنے نفس پہ اعتماد نہ کریں، پھر حقوق اللہ کو پورے کریں، نماز روزہ اگر رہتے ہیں تو ان کی قضا ادا کریں، حقوق العباد ہوں تو ان کو ادا کریں یا ان کو معاف کروائیں، حرام اور ممنوع اشیاء کو تلف کر دیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنی پکچرز البم بنائی ہوئی ہے تو شریعت نے تصویر کو حرام کہا، سوائے اس کے کہ آئیڈینٹی کے لیے اس کی ضرورت ہو، پاسپورٹ کے لیے، آئی ڈی کے لیے، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے، تو شریعت نے مجبوری کے تحت اس کی اجازت دی ہے، حج عمرے پہ جانا ہے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ جو ہم لذت کی خاطر، انجوائے کرنے کی خاطر، فن کی خاطر تصویریں بناتے ہیں، اور بالخصوص شادی بیاہ پر عورتیں جو دلہن بن کے اپنی تصویریں کھنچواتی ہیں، یہ شرعاً حرام ہوتی ہیں۔ تو ایسی تصویروں کا تلف کرنا یہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ یا اگر کسی لڑکی کے کہیں ناجائز تعلقات رہے اور اس مرد نے کوئی چیزیں اس کو گفٹ کے طور پہ دیں تو ان ناجائز چیزوں کا تلف کرنا اس پر ضروری، خط لکھے ہوئے ہیں، کارڈ بھیجے ہوئے ہیں، سب کو پھاڑ دے، آگ میں ڈال دے اللہ کی رضا کے لیے۔ حرام مال سے پرورش پانے والے بدن کو نیکی میں استعمال کریں، نیک دوست بنائیں، اور توبہ پہ پکا رہنے کے لیے تائبین کے واقعات کو پڑھتی رہیں، یاد کرتی رہیں، تاکہ انسان کی ہمت بلند رہے۔ چنانچہ غامدیہ قبیلہ کی ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ عورت یہ جانتی تھی کہ ایک ہوتی ہے پیشاب پخانے کی ناپاکی، یہ پانی بہانے سے دھل جاتی ہے، ایک ہوتی ہے گناہ کبیرہ کی ناپاکی، یہ ناپاکی توبہ کے بغیر نہیں دھلتی۔ مثال کے طور پہ جس بندے نے زنا کا ارتکاب کیا، وہ 70 مرتبہ بھی غسل کر لے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ زنا سے توبہ نہیں کرے گا۔ وہ ظاہری بدن تو پاک ہو گیا، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، تلاوت بھی کر سکتی ہے، لیکن جو حقیقتاً اس کا بدن ہے وہ ناپاک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر عورت کو پاک دنیا میں پیدا کیا ہے، خامند کے ساتھ رہے تو شرعاً جائز اس کا بدن پاک رہتا ہے۔ جس عورت کے جسم کو غیر محرم نے غیر شرعی طریقے سے ہاتھ لگائے، اس عورت کا جسم پالیوٹڈ ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ اگر
فقط ہاتھ لگانا تک تھا تو تھوڑا ناپاک، اور اگر زنا کا ارتکاب تھا تو پورا جسم ناپاک۔ اب یہ ناپاکی توبہ کے بغیر نہیں دھل سکتی۔ چنانچہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ صادر کروایا کہ وہ خاتون نبی علیہ السلام سے آ کر عرض کرتی ہے، اللہ کے حبیب مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے دوسری طرف دیکھ لیا، اس نے ادھر سے آ کے پھر یہی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری طرف دیکھا، اس نے تیسری طرف آ کر یہی بات کی۔ جب اس نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا کہ مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاملہ ہوں، مجھے حمل ہو گیا، اس لیے میں پکی بات کر رہی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم جاؤ، اور جب تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ یہ عورت واپس گھر آ گئی۔ اب اس کے پاس گڈ 9 منتھ تھے۔ ان 9 مہینوں میں یہ اپنی رائے بھی بدل سکتی تھی، یہ کسی دوسری بستی میں جا کے رہ سکتی تھی، یہ چلی جاتی وہاں سے، کوئی اس کے پیچھے پولیس تو نہیں پڑی ہوئی تھی، مگر یہ اپنی ضمیر کی قیدی تھی۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا تھا، ملامت کر رہا تھا کہ دیکھو تم ناپاک ہو چکی ہو، اب اسی حال میں اگر تم مر گئی تو قیامت کے دن تمہیں ناپاک کھڑا کیا جائے گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عورت زنا سے توبہ کیے بغیر مرے گی، قیامت کے دن اس بے پردہ عورت کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے۔ تو اس کے دل میں یہ تھا کہ اللہ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، میری شکل بھی نہیں دیکھیں گے، مجھے پاک ہونا ہے۔ نہ اس کو دن میں چین تھا، نہ اس کو راحت میں سکون تھا۔ یہ 9 مہینے اس نے پیچ و تاب میں گزارے۔ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود اس پہ تنگ ہو گئی تھی، وقت نہیں گزرتا تھا، وہ دعا مانگتی تھی میں جلدی فارغ ہو جاؤں بچے والی امانت سے، اور میں پاک ہونا چاہتی ہوں۔ جب بچے کی ولادت ہوئی، وہ بچے کو لے کے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا اس کو دودھ پلاؤ۔ اب دودھ پلانا 1.5 سے 2 سال کا معاملہ ہے۔ اس عورت کے پاس اتنا اور وقت تھا، اس عورت کی رائے نہیں بدلی، وہ عورت اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی، وہ مکر نہیں گئی، بلکہ اس دوران بھی اس کی یہی کیفیت رہی، حتیٰ کہ جب بچے نے روٹی کھانی شروع کر دی تو وہ ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لائی۔ بیٹے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے نے اب روٹی کھانی شروع کر دی، دودھ اس نے بند کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس پر حد جاری کرو، اس کو پاک کر دو۔ وہ عورت جانتی تھی میرے قبیلے کی بدنامی ہوگی، وہ جانتی تھی کہ مجھے اذیت ملے گی، میری موت آ جائے گی، مگر وہ اتنا بھی جانتی تھی کہ دنیا کی ذلت کم ہے، قیامت کے دن کی ذلت بڑی اور بری ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ مجھے پاک کیجئے۔ جب اس عورت کو رجم کیا گیا تو اس وقت ایک صحابی نے غصے کی کوئی فکرہ اس کے سامنے کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے سنا تو نبی علیہ السلام نے غصے کی بات کرنے والے صحابی کو منع کیا اور فرمایا کہ نہیں، لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعتہم، کہ اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں پر اس کا ثواب تقسیم کیا جاتا، اللہ 70 کی بھی مغفرت فرما دیتے۔ تو ایسے لوگ کہ جن سے غلطی سرزد ہوئی اور پھر وہ عزم کے پہاڑ بن گئے، پھر انہوں نے ایسی توبہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی، ان تائبین کے واقعات پڑھ کر بھی انسان کو ہمت ملتی ہے۔ توبہ کرنے والے کے ذہن میں بس اوقات یہ اشکال ہوتا ہے کہ میں نے تو زندگی کے پچھلے 30 سال گناہوں میں گزار دیے، میں نے تو بہت گناہ کیے، اتنے سارے گناہ میرے اللہ معاف کر دیں گے؟ جی ہاں، جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ فرمایا اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ
ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سعید بن مالک بن سنان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا۔ وہ توبہ کی نیت سے گھر سے چل پڑا، رستے میں موت آ گئی، اللہ نے توبہ کی نیت سے چلنے کی بنا پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بد کردار مجھ پر چڑھائی کرتے ہیں، جی میں تو گناہوں سے بچتی ہوں، مگر وہ جو بندہ ہے نا وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، کالیں کرتا ہے، میسج کرتا ہے، میں نے تو سم بھی بدل لی، پھر کہیں سے اس نے میرا نمبر تلاش کر لیا، میں کیا کروں؟ بھئی بات سیدھی ہے کہ جب آپ نے توبہ کر لی، اب کوئی آپ کو گناہ پہ مجبور کیسے کر سکتا ہے؟ صحابہ اللہ عنہم کے واقعات دیکھیے۔ کعب بن مالک اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے میں دیر ہو گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، جب تمہاری معافی کی خبر آ گئی تو ہم آپ سے بولنا شروع کر دیں گے، اور سب ایمان والوں کو کہا کہ ان دنوں ان سے گفتگو نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ خود میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، اور میرے اوپر عجیب ڈپریشن کی کنڈیشن تھی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 50 دن کا تقریباً یہ لمبا معاملہ تھا۔ قرآن پاک نے کہا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود اس پہ تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کا اپنا جینا تنگ ہو گیا، وظنوا، اور ان کا یہ گمان ہوا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اب اللہ کے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں۔ کہتے ہیں اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہیں، اگر اس دوران میری موت آ گئی تو میرا حشر میں انجام کیا ہوگا؟ اور کبھی یہ خیال آتا کہ اگر اس دوران نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو پھر میں قیامت کے دن اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ تو مجھے سکون نہیں تھا، میں بہت غم زدہ تھا۔ اس حال میں میں باہر نکلا بازار میں، مجھے ایک بندہ ملا جو قریبی ملک کے بادشاہ نے جس کو بھیجا تھا اور اس کو رکہ دیا تھا، اور اس نے رکے میں لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم خزانے کے منہ کھول دیں گے، بڑے سکون سکھ کی زندگی گزاریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کی آفر تھی، کفر پہ آنے کی آفر تھی، میں نے اس رکے کو پڑھ کے اس کے ٹکڑے کیے، اور تنور جل رہا تھا آگ والا، میں نے اس آگ کے اندر اس کو ڈال دیا۔ آپ بھی ایسے ہی کریں کہ جس طرح انہوں نے خط پھاڑ کے آگ میں ڈالا، کوئی آپ کو خط لکھے پھاڑ کے آگ میں ڈالیں، کوئی میسج کرے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، کوئی فون کرے اس کو اٹینڈ ہی نہ کریں۔ جب آپ نے عہد کر لیا، اب کوئی کیسے گناہ پہ مجبور کر سکتا ہے؟ ایک صحابی تھے حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ کفر میں، جاہلیت میں ایک عورت کے ساتھ ان کے تعلقات برے تھے، چنانچہ یہ مدینہ طیبہ آ گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو تجارت کے سلسلے میں مکہ مکرمہ جانا پڑا۔ یہ مغرب کے بعد گلی میں سے گزر رہے تھے کہ وہ عورت جس کا نام عناق تھا وہ باہر نکلی، اور اس نے دیکھا تو اس نے بڑا وارم ویلکم کیا، ہیلو ہاؤ آر یو، آئی مس یو، آئی لو یو، جو گانے گاتی ہیں لڑکیاں وہی اس نے بھی گانے شروع کر دیے۔ تو انہوں نے اس کو ریسپانس نہ کیا۔ وہ بڑی حیران، مرشد تم وہی ہو نا کہ جو مکہ کی گلیوں میں میرے پیچھے پھرتے تھے، مجھے منتیں کرتے تھے، میری سماجت کرتے تھے کہ تھوڑا وقت میرے ساتھ گزار لو، اور میں تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، آج تم اتنے بے پرواہ کہ میری طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ سنو، میرا خامند سفر پہ گیا ہوا ہے اور میں گھر میں اکیلی ہوں، تم اپنے کام سمیٹ کے آ جانا، ہم آج رات دونوں اکٹھا گزاریں گے۔ اس عورت نے گناہ کی دعوت دی،
مرسد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ یہ شخص تو میرے چہرے کی طرف ہی نہیں دیکھ رہا، تو اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، تم آنکھ اٹھا کے چہرے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تو مرسد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اب ان آنکھوں نے اس ہستی کو دیکھ لیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ کسی غیر محرم پہ نہیں پڑ سکتی۔ وہ تو اس بات کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ذرا آگے بڑھی تاکہ ان کا بازو پکڑے، کیونکہ طبیعت ایک دوسرے کے ساتھ تو بہت کھلی تھی، کئی مرتبہ گناہ کر چکے تھے مل کے۔ تو جب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا نا ان کو پکڑنے کے لیے، تو مرشد اللہ عنہ نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، ورنہ میں اپنی تلوار سے تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ گھبرا گئی اور گھر چلی گئی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے مرشد رضی اللہ عنہ نے اس عناق کے ساتھ ریسپونڈ کیا، آج ہمیں کسی بد کردار کے ساتھ گناہ کے معاملے میں ایسے ریسپونڈ کرنا چاہیے۔ جب آپ فرم ہیں، مضبوط ہیں، آپ نے سچی توبہ کر لی، آپ کے پاؤں کے نیچے چٹان ہے، کوئی آپ کو گناہ پہ کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ ہاں، حدیث پاک میں کچھ دعائیں بھی ہیں، ان کو بھی پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ایک دعا ہے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ایک دعا ہے اللہم لا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدین۔ کبھی ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ میں توبہ تو کر چکی ہوں مگر پرانی یادیں عذاب بن گئی ہیں۔ حضرت 6 سال گزر گئے، اس شخص کا خیال ذہن سے ہی نہیں جاتا۔ میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں مصلی پہ، مجھے اس وقت بھی اسی کا خیال آ رہا ہوتا ہے۔ بھائی پرانی یادیں واقعی عذاب ہوتی ہیں، اور اللہ ہی اس عذاب سے نجات دے سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد، تلاوت کے بعد یا 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں، اللہ رحمت کر دیجئے۔ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہوگا، اللہ اس پوری میموری کو ہی ڈیلیٹ کر دیں گے، ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہیں آتی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ قبول ہونے کی چند علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماضی کی باتیں بھلا دیتے ہیں، خیال ہی نہیں آتا، کبھی اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں جاتی۔ تو اگر توبہ قبول ہو جائے گی تو یہ میموری بھی آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ میں مانوں کہ میں نے گناہ کیے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اعتراف کرنا پڑے گا، یا تو اس دنیا میں کرنا پڑے گا ورنہ پھر آخرت میں کرنا پڑے گا۔ نبی اسلام نے دعا سکھائی، ابوء لک بنعمتک و ابوء بذنبی، اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ تو رب کے سامنے تو اعتراف کرنا ضروری ہے، جو دنیا میں نہیں کرے گا تو پھر وہ جہنم میں جا کے کرے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ جہنمی کہیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، بربادی ہے، ناس ہے ان جہنم والوں کے لیے۔ تو دیکھیے، یا تو دنیا میں اعتراف کرنا پڑے گا ورنہ پھر جہنم میں جا کے تو اعتراف کرنا ہی پڑے گا۔ ذہن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں توبہ تو کر رہی ہوں، مجھے لگتا ہے میں گناہ سے بچ نہیں سکوں گی۔ بھئی میں نہیں بچ سکوں گی، اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا سکتے ہیں، وہ تو اس پر قادر ہیں، لہذا اللہ سے دعا مانگیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بندہ خود توبہ پہ پکا نہ رہ سکے، توبہ کرے پھر توڑے، توبہ کرے پھر توڑے، اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لے۔ یہ ساتھ مل کر توبہ کے جو کلمات پڑھنے ہیں، ان کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ اس گناہ سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی خاص صفت بیان کی، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ بھی شریعت کے اوپر سیدھے رہیے، اور جو آپ کے ساتھ مل کر توبہ تائب ہوئے، یعنی صحابہ۔ تو یہ صحابہ کی امتیازی شان تھی
کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھے تھے، تو اس کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لیے جائیں، اللہ تعالیٰ آئندہ گناہوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی ذہن میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے، وہ جی توبہ کر لیں گے، کون سی جلدی ہے، اللہ رحیم ہے، بخش دے گا۔ یہ بہت بڑا اشکال ہے جو ذہن میں شیطان ڈالتا ہے۔ تو بھئی بات تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بخش دیں گے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا برا اثر موت کے وقت جا کے ظاہر ہوتا ہے، وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں موت کے وقت، جیسے بدنظری۔ بدنظری ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا ملتی ہے ذرا دیر بھی ہو جائے۔ چنانچہ تلبیس ابلیس میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک حافظ قرآن تھا جس نے شہوت کی نظر سے کسی غیر کو دیکھا، 20 سال کے بعد اس کے سینے سے قرآن پاک کو نکال لیا گیا۔ تو اگر ایک حافظ قرآن بھول جاتا ہے بد نظری کرنے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ گناہ بہت کرونک جو ہے گناہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا اثر موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے، اگر توبہ نہ کی جائے تو بندے کو کلمے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں بہت کم عقل ہوں، کم علم ہوں، کئی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں۔ فرمایا ہاں پوچھ لو۔ تو اس عاجز نے یہی پوچھا کہ عجیب سی بات ہے کہ ایک مرتبہ بد نظری کرنے پر حافظ کے سینے سے قرآن نکال لیا گیا، یہ تو بہت بڑی سزا نظر آتی ہے۔ تو حضرت نے آگے سے فرمایا کہ ہاں، یہ غیر محرم سے محبت کا ہونا اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اللہ نے انسان کے دل کو اپنے لیے بنایا، اپنا گھر فرمایا۔ اب اس گھر میں جب کسی غیر کو ہم لاتے ہیں، بساتے ہیں، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ آپ دیکھیں نا ذرا، آپ کا گھر ہے، آپ کے بیوی 2 بچے ساتھ رہ رہے ہیں، اب اس گھر میں کوئی اور غیر گھس آئے کہ جی میں نے یہیں رہنا ہے، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر ہمارے گھر میں کوئی غیر مرد گھسنے کی کوشش کرے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اب اس دل میں اگر کوئی عورت کسی مرد کو گھسا لے تو پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے گی نا۔ یہ جو ہے نا غیر محرم سے میسیجز کرنا، فون پہ باتیں کرنا، غلط تعلق جوڑ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس پر بڑھتی ہے اور اس کا پھر انسان کو وبال ہوتا ہے۔ اس لیے ایک نصیحت کی بات یاد رکھنا کہ جب آپ کسی کو کہیں نا آئی لو یو، تو 10 دفعہ سوچنا۔ اگر تو شرعی تعلق ہے، امی کو کہا، ابو کو کہا، خامند کو کہا، بچے کو کہا، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ غیر شرعی تعلق تھا اور آپ نے زبان سے کہہ دیا آئی لو یو، تو انتظار کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کہہ دے آئی ڈو ناٹ لو یو، پھر کیا ہوگا؟ ان الفاظ کو کہتے ہوئے کئی مرتبہ انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، اللہ نظروں سے گرا دیتے ہیں اس بندے کو۔ اس لیے یہ 3 لفظ کہنے پہاڑ کی طرح مشکل نظر آتے ہیں کہ کسی کو کیسے کہیں آئی لو یو، حتیٰ کہ شرعی تعلق جہاں ہوتا ہے وہاں بھی کہتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں، تو غیر شرعی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس زنا کے گناہ سے زندگی میں توبہ نہ کی جائے تو موت کے وقت زبان پہ فالج ہو جاتا ہے اور انسان کلمہ پڑھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، تو پھر ایمان سے محروم ہو کے موت آتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، کتنے لوگ ہیں ساری زندگی ان کے نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتے ہیں، موت کے وقت مسلمانوں کی فہرست سے ان کا نام نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس امید پہ نہ رہیں کہ اللہ کریم ہے بخش دیں گے، پتہ نہیں موت ایمان پہ آئے گی تو پھر بخشش کا مسئلہ ہے نا، اگر ایمان پہ ہی نہ آئی تو بخشش کیسی؟ ایک ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے، میں نے گناہ سے توبہ کی اور میں نے 1 مہینہ گناہ نہیں کیا، پھر بس شیطان نے بہکا دیا، میں پھر گناہ کر بیٹھی، تو کیا پہلی توبہ ٹوٹ گئی؟ سنیں،
پہلی توبہ نہیں ٹوٹی، وہ تو قبول ہو چکی۔ ہاں اب اگر گناہ ہو گیا تو اس نئے گناہ پر نئی توبہ کرنی پھر ضروری ہو گئی۔ کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک گناہ کرتے ہوئے میں دوسرے گناہ سے توبہ کر سکتی ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی بے پردہ بھی گلی میں پھرتی ہے اور اس کے غیر محرم سے تعلقات بھی ہیں۔ اب وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں غیر محرم سے تعلقات تو ختم کر دیتی ہوں مگر میں ابھی پردہ نہیں کر سکتی۔ تو کیا ایک گناہ کرتے ہوئے دوسرے گناہ سے توبہ کر سکتی ہے؟ جواب جی ہاں کر سکتی ہے، فوراً توبہ کرے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پہلے والے گناہ سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے تو پچھلے 15 سال سے نماز قضا کی، روزے بھی نہیں رکھے، 10 دن جو ہوتے ہیں عورتوں کے خاص جن کو قضا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ بھائی اگر آپ نے 1 لاکھ پاؤنڈ قرضہ لیا، اب اس کو لوٹانا پڑ گیا ہے اور ابھی آپ کے پاس نہیں، تو آپ اس کے سے قسطیں بنوا لیتی ہیں، انسٹالمنٹس بنوا لیتی ہیں کہ جی میں آپ کو 1000 ہر مہینے دیا کروں گی۔ تو جس طرح قسطیں بن جاتی ہیں اس طرح آپ اللہ تعالی کے سامنے نمازوں روزوں کی قسطیں بنائیں۔ کیسے؟ روزانہ کی 5 نمازیں قضا پڑھا کریں، ہر روز 5 نمازیں، تو 15 سال کی اگر قضا ہیں تو 15 سالوں میں ٹوٹل اماؤنٹ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر اس دوران موت آ گئی تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ انسٹالمنٹس دینی شروع کر دیتے ہیں تو کمپنیز والے ان کے ساتھ نرمی کرتے ہیں کہ اس نے واقعی بھئی اب پیسے دینے شروع کر دیے، تو جو بندہ انسٹالمنٹس دینی شروع کر دے گا اگر موت بھی آ گئی ہم امید کرتے ہیں اللہ قیامت اس دن اس کے ساتھ آسانی فرمائیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے غیبت کی، تو بھئی غیبت کی اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے اور غیبت کی اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے بھی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں۔ معافی مانگتے ہوئے اس کو تفصیل بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا کہا، یوں کہیں گی تو دشمنی بن جائے گی۔ بس اتنا کہیں کہ جی آپ کے حقوق ہیں میرے اوپر، میں پورے نہیں کر سکی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ شریعت کہتی ہے اس نے معاف کر دیا تو بھی معاف، اگر وہ سن کے بات مسکرا پڑی تو بھی معاف ہو گیا، اگر اس نے کہا کوئی بات نہیں تو بھی معاف۔ تو دنیا میں معافی مانگنا آسان۔ اگر کوئی کہے جی میں نے چوری کی کیا کروں؟ بھائی جس کا مال چوری کیا اس کو مال واپس کرو، ہو جی وہ تو بندہ ہی فوت ہو گیا، بھائی اس کے ورثاء کو واپس کرو۔ ہو جی مجھے تو ورثاء کا بھی نہیں پتا کہاں ہیں کہاں نہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں وہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا جو ثواب دیں گے یہ اس بندے کے نام اعمال میں جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے سود کا مال کھایا، بھائی توبہ کریں، اور جی میرا جسم سود کے مال سے پلا بڑا۔ بھائی جو جسم حرام مال سے پلے، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس جسم کو نیکی میں صرف کریں، مثلا تلاوت کریں، اگر آپ نے غیر محرم کی شکلیں دیکھیں، سکرین کے تماشے دیکھے، نگاہوں کا غلط استعمال کیا، اب اللہ کے قرآن کو پڑھیں، اللہ کا قرآن پڑھنا عبادت ہے، نیکی ہے۔ بیت اللہ کو دیکھیں، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، میاں بیوی ایک دوسرے کے چہرے کو مسکرا کر دیکھیں یہ بھی عبادت۔ تو اب آنکھ کا صحیح استعمال کریں، ماں باپ کا اولاد کی طرف محبت سے دیکھنا یہ بھی عبادت۔ تو پہلے غلط استعمال ہوا، اب آنکھوں کا ٹھیک استعمال کریں۔ پہلے آپ نے ٹیلی فون پہ لمبی باتیں کی غیر محرم سے، اب آپ اللہ کی خوب تعریفیں کریں، دین کی دعوت کا کام کریں، اپنی زبان کو نیکی کی باتوں میں استعمال کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں شراب پیتا تھا، توبہ کی کیا کروں؟ بھئی آپ ایسا اگر کوئی نیک کام کریں کہ جس سے غریبوں کو پانی ملے تو آپ کے شراب کے گناہ کی مکافات اس سے ہو جائے گی۔ جو بندہ بدکاری کا گناہ کرتا رہا، توبہ کر لی، اب اسے چاہیے کہ لوگوں کو ہیلپ کرے جو اپنی بیٹی یا بیٹوں کے
آگے نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے، ان کی مدد کر کے آگے نکاح کروا دینا تاکہ لوگ پاک دامنی کی زندگی گزاریں، یہ اس کی مکافات ہوتی ہے۔ ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کے لیے عمل کیا کریں؟ سیدنا صدیق اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ غفر اللہ لہ۔ اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے، اس کو چاہیے کہ وضو کرے، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور پھر استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آخری بات، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ انسان اگر توبہ کرے تو کس کیفیت کے ساتھ توبہ کرے، یہ سب سے اہم نکتہ ہے، کیونکہ جتنا گڑ گڑا کے عاجزی سے، زاری سے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کریں گے، اتنا جلدی اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ چنانچہ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، پہلے عیسائی تھے، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ان کا یہ واقعہ ہے، انہوں نے بتلایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو بہت بدکاری کرتا تھا، بستی والے تنگ آ گئے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے سوچا کہ اب اگر اس نے بدکاری کی تو ہم اس کو پہلے تو ٹھکائی کریں گے، مار پیٹ کریں گے، پھر اس کو دھکے دے کر شہر سے نکال دیں گے، یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں۔ وہ کچھ عرصہ تو گناہ سے بچا رہا اور بالآخر اس نے پھر وہی گناہ کر لیا۔ بستی والوں نے خوب پٹائی کی اور اس کو ذلیل و رسوا کر کے دھکے دے دے کے شہر سے باہر نکال دیا۔ اس زمانے میں شہر چھوٹے ہوتے تھے تو شہروں کے گرد 4 دیواری بنی ہوتی تھی۔ شہر کے دروازے کے سامنے ویرانہ سا تھا جہاں چند درخت تھے، وہ نوجوان وہاں جا کے رہنے لگا۔ نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ رہنے سونے کی کوئی جگہ تھی۔ اس دوران لگتا ہے کہ اس کو بخار آ گیا۔ بیماری بھی ہو اور دوائی نہ ہو تو بیماری ایگریویٹ ہو جاتی ہے، یا موسم اگر سخت زیادہ ہو، زیادہ سردی ہو تو بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو ذرا پورا واقعہ سنیے کہ معاملہ ہوا کیا۔ کان فی زمن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شاب عاتن، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو سرکش تھا، مسرف علی نفسہ، اپنی جان پہ بڑا ظلم کرتا تھا۔ فاخرجوہ من بینہم لسوء فعلہ، چنانچہ بنی اسرائیل والوں نے اس کو اس کی بدکاری کی وجہ سے بستی سے نکال دیا تھا۔ فحضرت الوفاة فی خربۃ علی باب البلد، شہر کے دروازے کے سامنے اس ویرانے میں بالآخر اس کو موت کا وقت آ گیا۔ فأوحى اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ان ولی من اولیائی حضرہ الموت، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، فاحذرہ، آپ جائیے، وغسل ہو، اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کا نماز جنازہ پڑھیے۔ اللہ اکبر، اتنا بدکار قسم کا نوجوان، اور اللہ اس کے بارے میں وہی نازل فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے اولیاء میں سے ایک ولی کی موت آ گئی ہے۔ اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں، آپ کی رحمت کی ایک نظر پڑتی ہے، بندے کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ فاسق فاجر کو چاہیں تو ایک لمحے میں اپنا ولی بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ نازل فرمائی کہ فاحذر ہو، اب آپ اس کے پاس جائیے، وغسل ہو، اور اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کا نماز جنازہ پڑھیے، وَقُلْ لِمَنْ كَثُرَ عِصْيَانُهُ، اور اعلان کر دیجئے بنی اسرائیل میں کہ جس شخص کے گناہ بہت زیادہ ہوں، يَحْضُرُ جَنَازَتَهُ، وہ آ کر اس شخص کا نماز جنازہ پڑھ لے، لِأَغْفِرَ لَهُمْ، میں جنازہ پڑھنے والوں کے بھی گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی اتری
تو فنادا موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، لوگو اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی، جو جنازہ پڑے گا زندگی کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ فکثر الناس، چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ بہت کثرت کے ساتھ وہاں آ گئے۔ فلما حضروہ، جب وہ وہاں آئے، عرفوہ، انہوں نے اس نوجوان کو پہچانا، فقالو، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہی فاسق و فاجر شخص ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا ذلیل و رسوا کر کے۔ فتعجب موسیٰ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ بڑا تعجب کرنے لگے کہ بات تو لوگوں کی بھی ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا، فأوحى اللہ الی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی، الا انہ لما حضرتہ الوفات فی ہذہ الخربۃ نظر یمنۃ و یسرۃ، یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک بات کر رہے ہیں، بندہ تو یہ وہی ہے، مگر معاملہ یہ ہوا کہ اس بدکار نوجوان کو جب اس ویرانے میں موت کا وقت آ گیا، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا، اپنے بائیں طرف دیکھا، فلم یرا حمیما ولا قریبا، کوئی دوست اس کا پاس نہیں تھا، کوئی رشتہ دار اس کا پاس نہیں تھا، یہ تنے تنہا تھا۔ اس وقت اس نے مجھے پکارا، اللہ کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا، دلدار ہوتا دلداری کرتا، اللہ میری ماں میرے پاس ہوتی، میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتی، میری بیوی میرے پاس ہوتی، وہ اللہ مجھے تسلیاں دیتی، میرا تو دنیا میں کوئی بھی میرے پاس نہیں، اللہ میں اکیلا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، وَرَآ نَفْسَهُ وَحِيدَةً غَرِيبَةً، اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا دھتکارا ہوا ہے، اکیلا ہے، ذلیلتن، ذلت کے حال میں ہے، منکسرتن، اور اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ اور سچی بات تو یہ ہے، جس کا دل ٹوٹتا ہے پروردگار اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس حال میں اس نوجوان نے اللہ سے یہ دعا مانگی، فرفع بصرہ الیہ، اس نوجوان نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ کہنے لگا، الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے میں بھی تو ایک بندہ ہوں، اللہ میں گناہ کر کے کوئی بندوں کی لسٹ سے تو نہیں نہ نکلا، نیکوں کی لسٹ سے تو میں نکل گیا، مگر گناہگار ہوں، بندہ تو میں آپ ہی کا ہوں نا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بیٹا نافرمان بن جائے اور پھر وہ ماں کو مناتے ہوئے کہنے لگے، امی اگرچہ میں بڑا بدکار ہوں، بیٹا تو آپ ہی کا ہوں، وہ بیٹے کی فہرست سے تو خارج نہیں نہ ہو سکتا، وہ بیٹے والی محبت تو ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے۔ اس بندے نے بھی اللہ کی رحمت کو اسی طرح پکارا، اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، مگر عبد من عبادک، اللہ آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میرے مولا مجھ پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے بخش دینے سے آپ کی رحمت گھٹ جائے گی اور مجھے سزا دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی، اللہ میں کبھی آپ سے مغفرت کا سوال نہ کرتا، اس لیے کہ ہمارے گناہوں سے آپ کی شان نہیں گھٹتی، ہمارے گناہوں سے آپ کی شان نہیں گھٹتی، اور ہمارے نیک بن جانے سے آپ کی شان نہیں بڑھتی۔ اللہ آپ تو بہت بلند ہیں، اور اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھی بھیجا ہے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں۔ اے اللہ جب آپ نے یہ پیغام بھیج دیا، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امیدوں کو ناکام نہ کرنا۔ یا موسیٰ،
اے موسیٰ علیہ السلام افکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ہذہ الصفۃ، کیا مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی کہ میں اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا جبکہ وہ اس حال میں تھا، وقد توسل الی بی، اور اس نے میری رحمتوں کا واسطہ دے دے کر مجھ سے دعائیں کی، وتضرع بین یدی، میرے سامنے خوب آنسو بہائے، خوب گڑ گڑایا، وعزتی، اے موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا لوہبتہم لہ لذل غربتہ، کہ اگر اس وقت وہ نوجوان پوری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کا مجھ سے سوال کرتا، میں پروردگار ساری دنیا کے گناہوں گاروں کو بخش دیتا۔ اللہ آپ کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ ایک بندے کی آپ کو توبہ اچھی لگتی ہے، ایک بندے پہ پیار آ جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر وہ میرے سامنے ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کی دعا کرتا، میں سب کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا۔ پھر اس کے بعد رب کریم فرماتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا کہف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوتا ہوں، وحبیبہ، جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا دوست میں پروردگار ہوتا ہوں، وطبیبہ، اور جس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کا تیماردار میں ہوتا ہوں، وراحمہ، اور جس پہ ترس کھانے والا کوئی نہیں ہوتا میں پروردگار اس پہ ترس کھا لیتا ہوں۔ آج ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم پر ترس کھا لیجئے، ہم نے بہت گناہ کیے، ہم